دیکھیں آپ یہ جو پہلے جب میں اندر گئی نا تو ان کی جو مطلب ان کی جو پریشانی تھی نا وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے اور ان کو اتنا لمبا پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا مکمل آئسولیشن اور اتنے ڈسٹربڈ ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں تو جب میں ان کے ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے. انہوں نے بتایا صحت کی بتا رہی ہوں کہ صحت انہیں کہ کہتے ہیں کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو. کہتے کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا. میں ہی آخر میں ہی ملی تھی 4 ہفتے پہلے. اور کہتے یہ جو فزیکل ٹارچر ہے یہ جو مینٹل ٹارچر ہے یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ برا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا عاصم منیر ہے یہ رسپانسبل ہے. اور میں جب ان کو بتایا کہ میں نے ان کو بتایا سارا کہ نورین نیازی کے ساتھ انہوں نے پولیس والوں نے کیا کیا تو بہت ڈسٹرب ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا اچھے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کے یہ کہنے پہ یہ سب کچھ ان کی جرت ہے یہ سب کچھ کرنے کی. ایک وہ ذہنی مریض ہے وہ اس گھٹیا لیول پہ کہتے وہی صرف اتر سکتا ہے اور کوئی نہیں اتر سکتا. کہ ایک ان کی عمر دیکھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جنٹل سی ہے کوئی نہیں ہے. کہتے جہاں انہوں نے یاسمین راشد جیسے کینسر سروائیور کو رکھا ہوا ہے جیل میں. بشرا بی بی کو اتنے عرصے سے ان کے بھی سارے وزٹس ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور کوئی یہ سہولیات میں بھی کمی ہے. تو کہتے یہ صرف سب کچھ عاصم منیر کے انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے. اور اچھا پھر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی اور وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. وہ اپنے نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہے ہیں اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے آپ یہ چینی کا مافیا یہ لینڈ مافیا یہ مینڈیٹ چور یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں کہتے یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا. ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنے گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے اب اٹھیں کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. جو آج میری بہن نے آ کے بتایا کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آئسولیٹ 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا کیونکہ 300 کیسز جن کے اوپر ہوں ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں یہ اللیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی ہے یہ اللیگل ہے. اور آج جو جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے تو اب ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب یہ میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے. اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے اجازت جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں گے. احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج دیکھیں عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا ہے. یہ وہ انسان ہے
جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آج انہوں نے بتا دیا جن کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن میں. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں تیسری دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے. لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے. وہ ہمیں کہہ رہے تھے لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ کھڑے کیوں ہیں, آپ جائیں اڈیالہ جیل کی طرف. تو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے کنٹرول کرنا. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں غصہ بہت بڑھ چکا ہے اور ہمیں اس کو بڑھنے نہیں دینا. ہم اس سے بھی ہم یہاں آ کے سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑھنے نہیں دینا. اس لیے ان کا کام ہے کہ یہ جو ہماری لیگل رائٹس ہیں اس کو بحال کریں. اگلے ہفتے ہم ادھر ہی بیٹھیں گے اور عمران خان نے جو قوم کو پیغام دیا وہ غور سے سن لیں. انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ساری مافیاز ہیں جن کی آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ غلام بن جائیں. ہم یہاں راستے میں آتے ہیں چکری کی طرف سے, آپ بھی کئی لوگ آتے ہوں گے, تو ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ پہ بڑھ رہی ہیں, پاکستان کی ان امپلائمنٹ 21 سال میں سب سے بلند سطح پہ ہے. اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جس سپیڈ سے ہم نے 2 سال میں بنتے دیکھی ہیں ہم تو اس کے گواہ ہیں کہ اس وقت سارا کام چل رہا ہے لینڈ مافیا کا. جیسے عمران خان نے کہا شوگر مافیا, ہر قسم کی مافیا. جو میری بہن پیغام دے رہی ہیں آپ کو عمران خان کا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود نہیں کھڑے ہوئے اس کے لیے کال کیوں دیں گے وہ عمران خان. ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں خود نا انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے. تو اگر عمران خان کا پیغام سمجھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن آپ کو غلام بنایا ہوا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے غلام رہیں گی. یہ پیغام ہے. اگر اس کی کوئی ٹرانسلیشن آپ خود کر سکتے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں خان صاحب نے کوئی بات کی ہے جو پاس ہوئی ہے, کیونکہ آپ کی ملاقاتیں تو روک دی گئی نہیں, تھوڑا 20 منٹ کا ٹائم تھا, وہ اتنی جلدی میں یہی ہوا. ان کو وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ 27ویں کے بارے میں بتایا آپ نے کہ جو بھارتی اور اخبار میڈیا نے آپ کی صحت کے متعلق آپ کے جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے متعلق ایسی متضاد خبریں دی ہیں. آپ کو تشویش نہ صرف آپ کو یہ نہیں, ایک سیکنڈ آپ کے اخبار, ایک سیکنڈ نہیں وہ جھوٹی نہیں. یہاں آپ مجھے یہ بتائیں جو بند کر دیتے ہیں نا, ایک سیکنڈ سن لیں. جب آپ اللیگلی کسی کا رابطہ ختم کر دیں گے یہی ہوگا. سب سے آسان طریقہ ہماری حکومت کے لیے یہ تھا کہ یہ عمران خان سے ان کی فیملی اور ان کے وکلاء کی ملاقات کروانے دیں. ان کا خیال تھا اگر عمران خان کو بند کر دیں گے تو ساری دنیا بھول جائے گی. تو ان کا آج یہ تو ان کو ٹیسٹ آن ہو گئی ہے کہ کوئی نہیں بھولے گا ان کو. اور دوسری بات یہ میں اور بات بتاؤں, آپ لوگ ایک دفعہ بتائیں سب کے لیے کہ عمران خان کے لیے جو دعائیں ہیں نا وہ پوری دنیا میں ہیں. اس لیے عمران خان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور جو ان کے اوپر ظلم کریں ان کے لیے بددعائیں ہیں, ان کے لیے جینا زندہ رہنا میرا خیال ہے آئندہ زندگی مشکل ہو جائے گی. میڈیا پہ جو بیان دیا کہ یہ